مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ خوش ہیں اور خداوند میں خوب مسرور ہیں. میں ویلکم کروں گی پاسٹر صاحب کو. پاسٹر ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے خداوند کا، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. پاسٹر صاحب آج میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں ہماری تربیت کے لیے ضرور ہمیں سکھائیں نیم گرم حالت کے بارے میں، جو کہ مکاشفہ اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں جو ہے وہ یوں مرقوم ہے کہ تیرے کام نہ سرد ہے نہ گرم بلکہ تو نیم گرم ہے، کاش تو سرد یا گرم ہوتا. خدا شکوہ کرتا ہے کہ کاش تو سرد یا گرم ہوتا. تو یہ نیم گرم جو حالت ہے، پورا کر لیں کہ میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. تو نیم گرم اگر میں حالت کا ذکر کروں تو نیم گرم تو اگر ویسے دیکھا جائے تو بڑی سوٹیبل ہے. اگر ٹھنڈا ہے تو دانت میں لگ جائے گا، گرم ہے تو بھی لگے گا. اور اگر نیم گرم ہے تو کہتے ہیں نا لیوک وارم واٹر تو پینے سے جو ہے وہ بڑا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے. لیکن یہاں یہ حالت کیسی حالت ہے جو خدا کو نہیں پسند، اور خدا اتنے قہر میں آتا ہے کہ میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو. تو پہلے تو بتائیں کہ نیم گرم حالت جو ہے وہ بیسیکلی کیا کنڈیشن ہے انسان کی، یا یہ پانی کا ذکر ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو آپ نے ذکر کیا ہے اس کا نیم گرم کا، تو نیم گرم حالت سب سے محفوظ حالت ہوتی ہے. گرم ہو تو جلتا ہے منہ، ٹھنڈا ہو تو دانتوں کو لگتا ہے یا صحت کے لیے خراب ہوتا ہے. تو نیم گرم تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن کلام میں اپنے کاموں میں نیم گرم ہونا جو ہے وہ خدا کو ناپسند ہے. تو میں پہلے آپ کو یہ جو جس کلیسیا کو یہ پیغام دیا گیا اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ پیغام دیا گیا لودیکیا کی کلیسیا کو. بالکل. اور یہ مکاشفہ کے 3 باب میں اس کا ذکر ہے. یہ لودیکیا کی جو کلیسیا ہے یہ کلسے سے 20 میل اور فلدیفیا کی کلیسیا سے 40 میل جنوب مشرق میں واقع ہے. یہ بڑا دولت مند شہر تھا، یہاں سے شہرائیں گزرتی تھیں اور ان پہ تجارت ہوتی تھی. تو یہ جو لودیکیا کی کلیسیا تھی اس کی امیری کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر بہت اچھی قسم کے کپڑا بنتا تھا جو بھیڑوں کی اون سے بنتا تھا، اور اس کی یہ مین تجارت کرتے تھے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک بڑے بڑے ہاسپٹل تھے، آنکھوں کے علاج ہوتا تھا، جملہ بیماریوں کا یہاں پر علاج ہوتا تھا، تو لوگ علاج کرانے آتے تھے. تو اس کے علاوہ یہاں پر یہودیوں کی ایک بڑی آبادی تھی، اور یہ لوگ جو تھے یہاں پر زیادہ تر مسیحی تھے، اور یہ پالوس رسول کے خط بھی پڑھتے تھے. تو یہ جو آپ یہاں پر لکھا ہے نا کہ تو نیم گرم ہے، تو نیم گرم وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نیم گرم سے کیا مراد ہے. وہ اس طرح سمجھتے تھے کہ یہاں اوپر چشمے سے پانی آتا تھا، تو جو چشمے سے پانی آتا تھا وہ تقریباً 6-7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آتا تھا. تو آتے آتے وہ جو ٹھنڈا پانی ہوتا تھا وہ نیم گرم ہو جاتا تھا. اچھا. اور نیم گرم ہوتا تھا تو اس میں بہت ساری معدنیات حل ہو جاتی تھی، اور معدنیات جب اس میں حل ہوتی تھیں تو وہ لوگ اس کو پیتے تھے تو وہ ان کی صحت کے لیے مضر ہوتا تھا. وہ ان کے منہ میں جا کر کڑواہٹ پیدا کرتا تھا اور ان کو وومٹنگ ہوتی تھی. تو الکلائن ہو جاتا تھا. ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ جو چشمے کا نیم گرم پانی آتا ہے اس کو پئیں گے تو الٹی ہوگی، اس کو منہ سے نگل نہیں سکتے، اس کو پھینکنا ہے. اگر وہ گرم آتا تو بھی وہ پی سکتے تھے کیونکہ وہ اوپر چشمے سے آتا. ٹھنڈا جب چشمے میں اس میں معدنیات شامل نہیں ہوئی تو بھی پی سکتے تھے، لیکن نیم گرم نہیں پی سکتے تھے. تو یہ بات آج ہم اس طرح سمجھتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ لودیکیا کی کلیسیا کو ایسا کیوں کہا گیا. اس لیے کہا گیا کہ وہ یہ ٹرم سمجھتے تھے کہ اگر نیم گرم پیو گے تو وہی حال ہوگا جو تم اپنے چشموں کا پانی پیتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ پیش ہوتا ہے. تو یہ خدا نے اپنے کلام کے بارے میں کیا ہے. آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے کاموں میں جو خدا نے کام ہمارے سپرد کیے ہیں ان میں اگر ہم نہ تو گرم ہوں نہ سرد ہوں، نیم گرم ہو، تو خدا کو یہ حالت پسند نہیں ہے. تو آج ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو تو چشموں کی وجہ سے کہا گیا تھا اور ہمیں کلام کی وجہ سے کہا گیا ہے. تو ہمیں کلام میں نیم گرم نہیں ہونا چاہیے، یا تو اس میں پرجوش ہونا چاہیے یا بالکل بیٹھ ہی جانا چاہیے. اچھا نیم گرم حالت جو ہے، اب سن تو لیا کہ نیم گرم حالت نہیں ہونی چاہیے،
نیم گرم حالت کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ اور پھر اس کے بعد گرم اور ٹھنڈے پر بھی آ جائیں گے کہ گرم گرم کون ہے، گرمائش میں کون ہے اور ٹھنڈا کون ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آج یہ اس حوالے سے بات نہیں ہے. تو جس تعلق سے یہ بات ہے ہم اسی تعلق پہ آئیں گے کہ آج جو نیم گرم حالت ہے یہ کس حالت کا نام ہے اور کن لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو بڑی اہم ہے اور آپ کو سن کر بھی اچھا لگے گا کہ جو مسیحی مذہب ہے وہ دوسرے تمام مذاہب سے مختلف ہے. کوئی بھی مذہب جو مسیحی تعلیم دیتا ہے جو مسیحی تعلیم ہے وہ دوسرے مذہب میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ہمیں خدا خود ہماری فکر کرتا ہے، جبکہ دوسرے سارے مذاہب میں انسان اپنے لیے خود فکر کرتا ہے. وہ اپنے ترازو کی بات کرتا ہے کہ وہ اچھے اور برے کاموں کو تول لے ایکول کر لے. لیکن یہاں پر خدا ہمیں خود پاک ٹھہراتا ہے. اور پاک کیسے ٹھہراتا ہے؟ پاک اس طرح ٹھہراتا ہے کہ جو یسوع مسیح تھے انہوں نے جو قربانی دی وہ ہماری کسی نیکی کی وجہ سے نہیں دی، نہ ہمارے کوئی کاموں کی وجہ سے دی ہے. وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور اس پیار کی خاطر وہ دنیا میں آیا. اس نے ہمارے لیے دکھ برداشت کیے اور اپنی جلالی حالت بھی چھوڑی، اور یہاں پر آ کر اس نے صلیبی موت کو گوارا کیا جو دنیا میں سب سے لعنتی موت تھی. اور آج جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، صرف مسیحی کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. جو ایمان لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے. تو مسیحی مذہب اور دوسرے مذہب میں یہ بڑا واضح فرق ہے. تو اس فرق کی وجہ سے وہ نیم گرم کی بات آتی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ نیم گرم کس کو کہا گیا ہے، نیم گرم کی حالت کس کے لیے ہے؟ جو یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں یا جو ان کی اولادیں نسلیں ہیں، وہ جو جب اس کے اوپر چلتے ہوئے نیم گرم رہتے ہیں، نہ تو گرم ہوتے ہیں نہ سرد، تو ان کے لیے نیم گرم کہا گیا ہے. یہ صرف مسیحیوں کے لیے ہے. اچھا، اتنی بری حالت جس میں خدا منہ سے نکال پھینکنے کو ہے، جو کنڈیشن خدا کو پسند نہیں ہے، وہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم مسیحیوں کی ہے؟ جی، کیونکہ خدا نے ہمارے لیے ہمیں پیار کرتا ہے. ہم کیا اس کے پیار کے بدلے میں کچھ نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کے پیار کے بدلے میں گناہ کرتے چلے جائیں گے؟ بالکل نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا. تو اس لیے یہ نیم گرم حالت جو ہے اس کا صرف اطلاق ہم پر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے خدا نے ہماری قربانی دی ہے، اور اس قربانی کے بدلے میں ہمیں اپنے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حالت کو بدلنا ہے. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم کہاں سے نکلے ہیں؟ باغ عدن سے. باغ عدن میں بابا آدم نے گناہ کیا اور خدا نے ان کو وہاں سے نکال دیا. اب جب ہم دنیا میں آگے ہیں تو کیا ہمیں وہ واپس نہیں جانا وہاں پر؟ ہم صرف ان کو نیم گرم کہتے ہیں جو مسیحی خاندانوں میں یا نجات یافتہ لوگوں کی نسلیں ہیں، کیونکہ ہمیں اس پر فخر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے لیے نجات کا کام ہم نے نہیں کیا، ہمارے خدا نے ہمارے لیے نجات کا کام کیا ہے. تو اس لیے ہم اس پہ فخر نہیں کر سکتے کہ ہم بچائے گئے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو اس کے قابل بنانا ہے. تو اس کے لیے کچھ میں آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے نیم گرم حالت میں ہیں. لودیکیا کی کلیسیا جو تھی وہ نیم گرم تھی. خدا ان سے کہتا ہے کہ تم اگرچہ کہ کپڑے کے وپاری ہو لیکن پھر بھی تم ننگے ہو. میرے پاس آؤ، میں تمہیں سفید لباس دوں گا. سفید لباس کا مطلب ہے راست بازی کا لباس دوں گا. تم سمجھتے ہو کہ تم بڑے امیر ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آگ سے تپایا ہوا سونا دوں گا. بالکل. اچھا، پھر خدا ان کو ایک اور بات بھی کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم بینا ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن تم اندھے ہو. تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں سرما دوں گا، جو تم لگاؤ گے تو تم بینا ہو جاؤ گے. تو نیم گرم حالت اس کلیسیا کی تھی. تو نیم گرم کے لیے میں کچھ آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ ہم نیم گرم کس طرح ہوتے ہیں، اور آپ ذرا ان کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر آج ہم نیم گرم ہیں یا سرد ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم مسیح کس طرح نیم گرم ہوتے ہیں. جو خود کو ایمان لانے کی وجہ سے ابدی موت سے محفوظ سمجھتے ہیں
اور گناہ کرنے کو برا نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے فضل کافی ہے، تو وہ نیم گرم حالت میں ہیں۔ متی 7 باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو آسمانی باپ کی مرضی کیا یہ ہے کہ ہم گناہ کریں؟ بالکل نہیں۔ کیا ہمارے آسمانی باپ کی مرضی یہ ہے کہ ہم جب جا رہے ہوں اور ادھر سے کوئی لڑکیاں آ رہی ہوں، خواتین آ رہی ہوں، تو ہم ان کو گھور گھور کے دیکھیں اور لوگ ان کو ہمیں برا سمجھ کے گزریں کہ یہ کتنے برے لوگ ہیں کہ یہ ان کو گھور رہے ہیں یا کمنٹس دے رہے ہیں جی؟ تو یہ نیم گرم حالت ہے جب ہم اگر ایسا کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہمارے اندر اور بہت ساری ایسی عادتیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں، مثلا یہ کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم گالیاں دیتے ہیں۔ عام لوگ کرتے ہیں کہ گفتگو میں ایک دم سے گالی ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ بیوی کو گالی دیتے وقت ذرا نہیں شرماتے، بالکل گالیاں دیتے ہیں، اور عام ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو اس میں بھی اپنا وہ سفید پوشی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر گالیاں، ایسی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں۔ کیا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم گالیاں دیں؟ کیا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ جب کوئی ہمارا تہوار آئے تو ہم شراب پی کر متوالے ہوں اور آپس میں جھگڑا کریں اور دوسروں کو دکھائیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے؟ ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، اور دنیا کی فکر میں ہم اس قدر اندھے ہو جاتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا، رشوت لیتے ہیں، برائی کا ساتھ دیتے ہیں، کوئی ایسی کام کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہوتے ہیں۔ تو کیا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے؟ خدا کیا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو طلاق دیں؟ لیکن یہ تو ہو رہا ہے، یہ تو فیشن میں ہے، اور آج کل بہت زیادہ جو ہے طلاق کا ایک وہ چلا ہوا ہے کہ پاسبانوں کی بھی جو ہے کئی بیویاں ہیں۔ تو یہ تو عجیب سا ہی وہ جو ہے وہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے ان کو تم جدا نہ کرو، اور اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے شادی کرتا ہے تو وہ زنا کرتا ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے پہلے خاوند کو جس سے وہ بیاہی ہوئی ہے چھوڑ کر دوسرے سے شادی کرتی ہے تو وہ بھی زنا کرتی ہے۔ تو جب ہمیں صرف ایک صورت میں ہم دوسری شادی کی ہوتی ہے کہ اگر بیوی مر گئی ہو، اور تو پھر بھی وہ اس سے شادی کرے جو پہلے سے شادی شدہ نہ ہو، یا پہلے سے ہی وہ اس کا خاوند فوت ہو چکا ہو، اور کسی صورت میں دوسری بیوی کرنے کا کوئی نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں۔ اگر بیوی پاگل ہو جائے تو بھی ہم دوسری شادی نہیں کر سکتے، اگر بیوی کسی مرض میں مبتلا ہو جائے تو بھی دوسری شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ زندگی بھر نبھانے کا وعدہ کیا ہوتا ہے۔ جب چرچ میں نکاح ہوتا ہے تو کیا سارے وعدے نہیں ریپیٹ کیے جاتے کہ تو اس کے دکھ سکھ بیماری میں اس کا، امیری غریبی میں اس کا وہ ساتھی رہے گا؟ تو جب وہ بیوی بیمار ہو جائے تو کیا اس کو طلاق دے دے؟ کیا خدا کو یہ پسند آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم جب بھی کبھی کوئی الیکشن ہوتا ہے یا کوئی چناؤ کا موقع آتا ہے تو ہم رشوت کی طرف چلتے ہیں، نازیبا طریقے، غلط طریقے استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا یہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے چناؤ میں پیسہ چلائیں؟ نہیں چاہتا خدا۔ تو لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی آسائشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ہم پورا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ ہر دنیا کی ہر آرام اور آسائش خرید لیں۔ کیا خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کا حق لے کر اپنے بچوں کو دے دیں؟ خدا ہرگز ایسا نہیں چاہتا، لیکن ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم یہ زندگی میں جب بھی موقع ملتا ہے ہم اپنی زندگی میں بے ہدایت لوگوں کی طرح، یعنی وہ جن کی تربیت نہ کی ہو، ویسا سلوک کرتے ہیں اپنے آپ سے۔ تو آپ کو میں یہ بات وضاحت سے بتاتا ہوں کہ اگر میرے بچے کی سالگرہ ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ضروری ہے کہ میں سالگرہ سیلیبریٹ کروں؟ نہ کریں۔ تو دنیا کو دکھانے کے لیے ہم سود پر قرض لے لیتے ہیں، اپنا گھر گروی رکھ دیتے ہیں،
اور بالکل وہ طریقہ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بات تو بالکل عجیب سی لگے گی، لیکن میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی بیٹی کی بیٹے کی شادی پر دنیا کو دکھانے کے لیے انہوں نے سود پہ قرضہ لیا، اپنے مکان کو گروی رکھا، اپنے سونے کو گروی رکھا، اور پھر چھڑانے کی ہمت نہیں ہوئی تو وہ ان کا سب کچھ ضائع ہو گیا۔ تو کیا ہم اس لیے وہ کرتے ہیں؟ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے؟ ہم بہت ساری اور بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اور وہ غیر قوموں میں جا کے شادی کرتی ہیں یا شادی کرتے ہیں، تو کیا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم ناہموار جوئے میں جوتو؟ بالکل نہیں۔ تو جب ہم یہ خدا ہمیں نہیں سکھاتا تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم کلام کی نفی کرتے ہیں، اور ویسے تو ہم ایماندار کہلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صرف حالت ان پہ لگتی ہے جو خدا کو قبول کر چکے ہیں، اور اگر خدا کو قبول کرنے کے باوجود وہ نیم گرم ہے تو پھر خدا ان کو منہ سے نکال پھینکنے کو ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ متی 21ویں باب کی 28ویں اور 30ویں آیت میں مصرف بیٹے کی کہانی ہے۔ مصرف بیٹا جو تھا اس نے اپنا حصہ اپنے باپ سے لیا، کہانی تو آپ جانتے ہی ہیں نا۔ جی بالکل، اپنا حصہ لیا، جا کر عیاشی میں خرچ دیا، اور قحط کے دنوں میں اس نے وہ خوب جلدی جلدی خرچ بھی کیا، شو آف کیا۔ جی، اور پھر وہ سوروں کے جو پھلیاں کھاتے تھے وہ بھی اس کو کھانے کو نہیں ملتی تھیں، تو اس نے کہا کہ میں کیوں یہاں پڑا ہوا ہوں، میں جاؤں اور اپنے باپ کو جا کر اس کے کہوں کہ بیٹا نہیں، نوکر ہی سمجھ کے مجھے نوکر سمجھ کے رکھ لے کیونکہ میرے باپ کے نوکر بھی اچھا کھاتے اس سے اچھا کھاتے ہیں۔ تو وہ آیا۔ ہم یہ کہانی جب سنتے ہیں تو کتنے متاثر ہوتے ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ کتنا اچھا بچے نے کیا کہ وہ ایک دفعہ چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن جب ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم اس سے متاثر ہونے کی بجائے اس کو دل پہ نہیں لیتے۔ ہم اس وقت تو متاثر ہوتے ہیں ذہن تھوڑی دیر کے لیے، لیکن جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم نہیں کرتے۔ مثلاً ہمیں پتہ ہے کہ ہم خدا کی چنے ہوئے لوگ ہیں، خدا نے ہمارے لیے خود قربانی دی ہے اور ہمیں چن لیا ہے، تو جب ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں تو کیا ہم نے واپس اس کے پاس نہیں جانا؟ اور اگر جانا ہے تو پھر یہ زندگی تو، یہ دنیا تو قائم نہیں رہے گی، یہ تو شیطان کے حوالے کر دی گئی ہے، اس دنیا کے تو ہمیں اس کو تو مٹنا ہی ہے، تو اس کی خاطر ہم کیوں ایسا کریں؟ لیکن پھر بھی ہم وہ خواہش نہیں کرتے کہ جب ہم جائیں اور جب پہلی قیامت ہو تو ہم مسیح کے ساتھ وہ خوشی منائیں اور اس کے ساتھ رہیں، اور وہ خوشی ابدی خوشی ہوگی۔ تو اس ابدی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ مصرف بیٹا تو واپس چلا گیا، لیکن ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم اسی دیگر میں چلتے رہیں گے، وہی کرتے رہیں گے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، شادی بیاہ، بچے، اور ان بچوں کی افزائش کے لیے پیسے جمع کرنا اور چیزیں گیدر کرتے رہنا اور پارٹیز ارینج کرنا، اور پارٹیز کو اتنا انجوائے کرنا کہ اسی روح میں بہتے چلے جانا، موبائل سب کے پاس ہوں، پارٹی میں سب کی کپڑے اچھے ہوں۔ نہیں، یہ بالکل نارمل، بالکل جنرل چیزیں ہیں۔ اگر کوئی گھرانہ آج ہمیں دیکھ رہا ہے، بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تو ہماری فرسٹ ڈیمانڈ ہے۔ خدا چاہے پارٹی کے بالکل باہر کھڑا ہو کے ہمارا ویٹ کر رہا ہے کہ ہم دعا بھی کریں یا نہ کریں، لیکن پارٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ کا ایک تھیم ڈیسائیڈ ہو۔ پارٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ اس میں ہر چیزیں تھیم کے کلر کی ہوں، سب اچھے سے ایکوپڈ ہوں، ساری چیزیں کھانے کی اچھی تیار ہوں، کیونکہ ہم نے دنیا سے دل لگایا ہے۔ بیٹے میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور بتا دیتا ہوں جو آپ نے بتایا ہے۔ اگر ہم ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو کیا ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل رہیں گے؟ نہیں رہیں گے، اور ہم کرنا چاہتے بھی نہیں ہیں مدد۔ ہم سے قرض مانگے گا، لکھا ہے کہ اگر تجھ سے کوئی قرض مانگے تو اپنا منہ نہ موڑ، اگر تو دے سکتا ہے تو اس کو دے۔ اچھا، یہ حالت بھی نیم گرم میں لے جا رہی ہے ہمیں۔ تو اگر ہم اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں خیال کرتے کہ یہ دوسروں کے لیے حسد کا باعث ہوگا، یہ دوسروں کے لیے نفرت کا باعث ہوگا، ہمیں ایسا نہیں کرنا، لیکن ہم دنیا داری میں اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے، لیکن خدا ہمیں کیا کہتا ہے کہ میرا جلال ظاہر کرو، جا کر جو ضرورت مند ہے اس کو دو۔ قیامت کے روز کیا پوچھا جائے گا
کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا. تو یہاں پر اب کوئی پیاسا نہیں آئے گا, اب ضرورت مند آئے گا جس کے بچے کے پاس فیس نہیں ہے, جس کے بچے کے پاس کتابیں نہیں ہیں, جس کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جس کے پاس نارمل زندگی گزارنے کے پیسے نہیں ہیں, کوئی بیوہ ہے, یتیم ہے. تو جب ہم اپنے پیسوں کو عیاشی میں خرچ دیں گے تو ہم ان کی مدد کرنے کے اس کو تو ہم یوں خرچتے ہیں نا, یہ کہہ کے نہیں خرچتے کہ ہم عیاشی میں خرچ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی نیڈس کو پورا کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو خوشیاں دے رہے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری پراپرٹی ہیں اور ہمیں ان کو ہر اچھی چیز دینی ہے. ہم نے دوسروں کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ حالت بھی نیم گرم ہونے کی؟ بالکل یہ نیم گرم حالت ہے. یعقوب کے خط کے پہلے باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے, کلام پر عمل کرنے والے بنو نہ کہ محض سننے والے. تو ہم نے آج یہ سن تو لیا ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرنا تاکہ ہم ضرورت مندوں کی مدد کر سکیں. تو یہ سنا ہے نا, تو اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یعقوب کے پہلے خط کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ محض سننے والے نہ بنو. تو یہ گننا خدا کو پسند نہیں تھا. خدا نے کہا تھا کہ ان کو کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکے گا, اور واقعی وہ کاؤنٹ کر نہیں سکتا تھا. وہ صرف جنگجو لوگوں کو کاؤنٹ کر رہا تھا. تو باقی کو عورتیں بچے کیا وہ اس میں شامل نہیں تھے. تو وہ ایک غلط کام کر رہا تھا, تو خدا کو یہ ناپسند آیا. تو اس نے اپنے ایک غیب بین کو بھیجا کہ تو نے یہ کیا غلط کام کر لیا, تو نے گناہ کر لیا ہے, تو میں تیرے لیے 3 سزائیں رکھتا ہوں, تو ان میں سے ایک چن لے. تو اس نے ایک اپنے لیے چنی کہ مجھے خدا جو ہے خدا کے ہاتھوں میں پڑھوں, انسانوں کے ہاتھوں میں نہ پڑھوں. اور 2 اس نے جو چھوڑی ان میں سے ایک یہ تھی کہ 3 سال قحط پڑے یا 30 دن تک وہ خدا کے وہ دشمنوں کی تلوار کے آگے بھاگتا رہے. تو اس نے پہلی 2 چھوڑ دی اور تیسری کو قبول کر لیا. جب اس نے قبول کر لیا تو ایک ہی دن میں 70,000 لوگ جو تھے وہ مر گئے. اور پھر جب تیسرا دن ہوا تو داؤد باہر نکلا تو اس نے دیکھا یبوسی اور ارنان کے کھیت میں فرشتہ ننگی تلوار دیے کھڑا ہے. تو تلوار خدا کی تلوار سے مراد ہے وہ باہ. تو وہ لوگوں پہ وہ باہ نازل کر رہا تھا. تو وہ اس نے اسرائیل یروشلم کے لوگوں پہ نازل کرنی تھی. تو داؤد نے خدا سے دعا کی کہ خداوند گناہ تو میرا تھا, تو میرے خاندان کو مار دے, میرے لوگوں کو مار دے, اور لیکن تو میری قوم کے لوگوں کو نہ مار. تو خدا نے اس کی دعا سنی اور اس کو معاف کر دیا اور فرشتے کو وہاں سے ہٹا دیا. تو جب کاہن وغیرہ سب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو ایک قربان گاہ بنا اور یہاں پر کیا کر قربانی دے. تو وہ ارنان یبوسی کے پاس گیا اور کہا کہ کھیت مجھے دے دے. تو اس نے کہا کہ مالک تیرا کھیت ہے, تو بادشاہ ہے, سب تیرا ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, میں اپنے خدا کے حضور جو نذرانہ قربانی دوں گا وہ اپنے پیسوں سے دوں گا. تو اس کی پوری قیمت لگا, ان بیلوں کی بھی, ان جانوروں کی بھی جو قربان گاہ میں چڑھائے جائیں گے, اور اس لکڑی کی بھی جو یہاں استعمال ہوگی. تو اس نے سارا کیا, تو 600 مشکال سونے میں وہ جگہ اس نے خریدی. تو سچے دل سے اس نے یہ بات کہی. تو خدا نے اس کے ساتھ کیا کیا, وہ جگہ جو یبوسی ارنان سے داؤد نے خریدی تھی, اسی جگہ پر سلیمان نے ہیکل تعمیر کی. آمین. اسی جگہ پر. اور اس نے کہا کہ یہ باپ میرے نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی. تو جب ہم خوشی سے دیتے ہیں تو پھر اس جگہ پر ہیکل ہی بنتی ہے. اس طرح کوئی آفر کرے کہ آپ نہ لو کیونکہ آپ خدا کے لیے کر رہے ہو, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں, کوئی غیر قوم کا ہو یا اپنا ہو, تو ہم خوشی اس چیز کو کیا کرتے ہیں, لے لیتے ہیں. شاید ہمارے دل میں اتنی خوشی نہیں ہوتی اس کام کو کرنے کی, یا پھر ہم دوسروں کو بھی موقع دے رہے ہوتے ہیں, چیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو داؤد نبی نے جب یہ اس کے آخری دن تھے تو اس نے دعا میں کہا تھا کہ جو ہدیہ دیا جائے, کیونکہ اس نے لوگوں سے بہت سارا کہا تھا کہ یہاں پر ہدیہ دو کیونکہ یہاں پہ خدا کی ہیکل بننے والی ہے. تو لوگوں نے بڑا دیا اور اتنے خوش ہوئے کہ وہ کئی دن تک اسی خوشی مناتے رہے. تو جب ہم دل سے دیتے ہیں, اس کی دل میں خوشی ہوتی ہے, تو پھر خدا جو ہے اس کو قبول کرتا ہے. اگر ہم نداری سے اور مجبوری سے دیتے ہیں تو وہ دینے سے بہتر ہے کہ اس کے بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں.
صحیح بات میں کہہ رہا ہوں. خدا صرف وہ قبول کرتا ہے جو دل سے, جس کے بعد میں ہمیں دل خوش ہو جائے کہ ہم نے اپنے خدا کے لیے, خدا کو تو نہیں چاہیے ہوتا, خدا کو تو کچھ نہیں چاہیے, وہ تو لوگوں میں استعمال ہوتا ہے. لیکن کلیسیا کیا کر رہی ہے, جو جتنا آتا ہے, بیوائیں جو ہیں, یتیم جو ہیں, یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہیں. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم ان کی جتنی مدد کرنا چاہیں کریں, لیکن کلیسیا کو ان کا مستقل انتظام کرنا چاہیے. تو ہم ایسا کرتے ہیں, لیکن اگر دل سے کریں گے تو خدا اس کو قبول کرتا ہے اور اس کا بدلہ بھی دیتا ہے, کیونکہ ہم وہ اپنے جلال کے لیے نہیں, خدا کے جلال کے لیے کرتے ہیں. ہم جب کلیسیا میں کوئی چیز پیسے دیتے ہیں یا کوئی کام کے لیے پیسے دیتے ہیں, ڈنکا بجوا دیتے ہیں اپنے آگے, منادی کرواتے ہیں, ہم اپنا جلال ظاہر کرتے ہیں. اور جو پرپٹ سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی دیں اور کلیسیا کے خزانے میں زیادہ سے زیادہ پیسے آئیں. اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں ہوتی کہ اس آدمی کے کچھ جلال دے رہے ہیں, وہ اس لیے ہوتی ہے کہ دوسرے بھی اس سے, لیکن یہ کہ دوسرے اس سے مستفید تو جو ہونا ہے, مستفید نہیں, دوسرے بھی راغب ہو کے دیں, مطلب اس چیز سے لرن کریں. لیکن یہ تو منادی ہو گئی نا کہ کوئی اتنا دے رہا ہے. اگر کوئی اتنا نہ دے سکے, کسی کی اتنی بساط ہی نہ ہو, تو وہ تو اپنے آپ کو کم ہی سمجھے گا. اور جو بالکل بھی نہیں دے سکتے, جو سوچ نہیں سکتے کہ ان کے پاس اتنے منتھلی انکمنگ ہے, تو وہ تو اپنے آپ کو اسی وقت بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ کر لیں گے کہ خداوند ہم تو تجھے کبھی بھی نہیں کچھ دے سکتے, کیونکہ سب کچھ تو نے ان کو دیا ہے. تو یہ بھی ایک حسد پیدا کرنے والی بات ہے. تو میرے خیال سے تو اس طرح کی جنرل اناؤنسمنٹس جو ہیں, وہ جو اپنی کوئی خوشی سے دیتا ہے وہ اچھی بات ہے. نہیں, وہ پیسہ صحیح جگہ استعمال ہونا چاہیے. اور وہ میرا استعمال مطلب بھی یہ نہیں صحیح ہے کہ جگہ دینا بری بات ہے, دینا تو چاہیے, ہمیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ جو بیوہ, یتیم, ضرورت مند لوگ ہیں وہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے, کلیسیا کی ذمہ داری. لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی بیوہ, یتیم اور ان کی اسکالرشپس لگی ہوئی ہوں کہ فلاں چرچ جو ہے اتنی اس کے پاس بیوائیں ہیں اور ان کے لیے اسپیشلی کچھ اوکیزن بھی رکھا جائے عبادت گھروں میں, اور ان کو آنر فیل کروایا جائے کہ وہ یسوع کی بیٹیاں ہیں, شہزادیاں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا. اور پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم اس ٹاپک کو جو ہے اگلے پروگرام میں پھر کنٹینیو رکھیں گے. بس اب بہت بہت شکریہ. ہم نیم گرم حالت میں ہی اس وقت پروگرام کو جو ہے کلوز کریں گے, لیکن ساری خوبصورت باتوں کے لیے خداوند بہت برکت دے. سب سننے اور دیکھنے والوں کو بھی خداوند برکت دے. گو کہ یہ حالت لاگو ہو گئی ہے کہ یہ ان کی ہے جو ایماندار ہیں, لیکن اگر ایماندار نیم گرم حالت میں ہے تو پھر گرم حالت میں کون ہے اور ٹھنڈی حالت میں کون ہے, یہ جاننے کے لیے, سیکھنے کے لیے ہم اگلے پروگرام کی طرف بڑھیں گے. اگلے ویک کا ویٹ کریں گے اور ملیں گے پھر اگلے ہفتے اسی وقت اسی جگہ پروگرام مسیح نقطہ نظر میں. خدا حافظ.